حضرت حبیب اعظمی نام یاد رکھو، ان اولیاء کے واقعات کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سنو. حبیب اعظمی بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے، لمحوں کی توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منٹوں کے اندر ان کو ولایت عطا فرما دیا. اصل میں وہ سودی کاروبار کرتے تھے، سود کو دیتے تھے، سود سے لیتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لینے کے لیے کچھ گئے بازار. راستے میں اس زمانے کی طرح اچھے راستے نہیں تھے، بالکل گرد آلود مٹیالے راستے تھے، مٹی کے راستے تھے. جاتے چلتے پاؤں کی دھول اڑ رہی ہے، بچے کچھ کھیل رہے تھے. کتنے بڑے ولی بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے. تو بچوں نے حضرت حبیب اعظمی کو دیکھ کر کہا کہ ساتھیوں دور ہٹو، دور ہٹو، سود خار حبیب آ رہا ہے. اس کے پاؤں کی دھول میں اگر ہم پر پڑ گئی تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے، کیونکہ سود خار ہے نا. سود کا کھانا، سود کا لینا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک آقا نے فرمایا سود کا ایک پیسہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. بعض احادیث میں اور بھی سخت وعید آئی ہے. آقا نے فرمایا سود کا ایک پیسہ کھانا، ایک پیسہ. اس زمانے میں دمڑی بولتے تھے، اس زمانے میں پیسہ بولتے ہیں. ایک پیسہ سود کا کھانا اپنی ماں کی عزت لوٹنے کے برابر ہے. حدیث کے بازو روضۃ الصالحین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سود خار کا چہرہ بھی خبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے. اور آج سود اتنا داخل ہو گئی ہماری بزنس میں، اللہ حفاظت فرمائے. فائنانس کے بغیر ہمارے شاید 80% بزنس خالی نہیں ہے. سود خار تو اتنا منحوس ہے کہ اس کا سایہ بھی اگر کسی پر پڑتا ہے تو وہ سایہ بھی حرام بن جاتا ہے. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ گزر رہے، دھول اڑ رہی ہے. بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ساتھیوں ہٹو، سود خار حبیب اعظمی گزر رہا ہے، اس کی دھول ہم پر پڑ گئی تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے. خیر یہ بچے کا جملہ سن کر حبیب اعظمی کو اتنی شرم آئی. سیدھے گئے، سود وصول کرنے کے نام پر نکلے تھے گھر سے، لیکن حسن بصری کے پاس جا کر ہاتھ میں توبہ کر کے جو لوگ ان کے پاس قرض لیے تھے سب کا قرض معاف کر کے 2 رکعت صرف نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کر، معافی مانگ کر اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں. 1-2 گھنٹے کے بعد بچے وہیں کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، اللہ کا لاڈلا حبیب آ رہا ہے، ہمارے پیروں کی دھول اس پر پڑ گئی تو ہم جہنمی ہو جائیں گے. حبیب اعظمی نے کہا کہ اللہ تیری بھی قدرت عجیب قدرت ہے. گنہگار کو بھی تو اتنا چرچا کرتا ہے کہ بچوں کے زبان پر اس کے گناہوں کا ذکر آ جاتا ہے. جب وہی گنہگار اگر توبہ کرتا ہے تو اس کے توبے کو بھی اتنے چند منٹوں کے اندر تو پھیلا دیتا ہے کہ بچے اس کے توبہ کے قبول ہونے کے گواہ بن جاتے. اتنا بڑا ولی منٹوں میں اس کی توبہ قبول ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ولایت سے آراستہ کیا ہے. ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، 2 روٹیاں دسترخوان میں. ایک فقیر آیا، شیخ حسن بصری حبیب اعظمی ادھر بیٹھے. فقیر آیا، 2 روٹیاں میں اٹھا کر فقیر کو دے ڈالے، دسترخوان خالی کا خالی. حسن بصری بولے حبیب تمہارے پاس سخاوت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے. 1 روٹی دے کر 1 روٹی مہمان کو رکھنا نہیں کیا؟ خاموش بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کھول کر دیکھے تو ایک غلام ایک ٹٹے میں گرم گرم روٹیاں بھی بھنا ہوا گوشت لے کر آیا. لے کر لا کر سیدھا دسترخوان میں رکھ کر حبیب اعظمی حسن بصری کو کہتے ہیں کہ حسن تمہارے پاس علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. یقین اگر انسان کے اندر ہے تو پھر میرے دوستو انسان کہیں سے کہیں اتنا بڑا ولی جس کی بے شمار روایت موجود ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں،
60 साल की उम्र में हजरत हबीब अदवी का इंतकाल हुआ। पूरे मुरीदीन खड़े हुए हैं। किसी ने पूछा कि हजरत ये वक्त तुम्हारे रोने का नहीं, तुम्हारी विलायत का चर्चा तो मगरिब से मशरिक शिमाल से जुनूब तक हो चुका है और ऐसे वक्त आप रो रहे हैं। तो हजरत हबीब अदवी ने कहा, तुम्हें क्या पता है, ऐसे सफर पर जा रहा हूं मैं जिस सफर पर मैं कभी नहीं गया। ऐसी जगह मुझे क़यामत तक सोना है जिसमें मेरे अलावा कोई मेरे साथ आकर सोने वाला नहीं है। दो जात के सामने जाकर अपना चेहरा दिखाना है, एक खुदा और खुदा के रसूल के पास, लेकिन अफसोस के ये चेहरा उनको दिखाने के काबिल नहीं है। और अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं मैं और अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि हबीब 60 साल की उम्र दिया था, एक तस्बीह ऐसी लाओ जो मुझे पसंद आई है, तो मैं वो तस्बीह 60 साल की उम्र में कहां पेश करूं, ये सोच कर रो रहा हूं। वलियों को मौत का डर था, हम तो गुनहगार हैं, जरा भी हमको मौत का डर नहीं है। याद करो कसरत से मौत को, जो आदमी मौत को याद करता है उसे क्या क्या फायदे अल्लाह ताला दुनिया के अंदर देते हैं, आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। लेकिन गुनाहों से अगर बचना है, कसरत से मौत को याद करना है। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मौत को सामने रखकर मुझे और आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।